أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر اسٹیج پہ تشریف فرما، معزز علماء کرام، ملی تنظیموں سے وابستہ مختلف دانشور ذی علم شخصیات اور پوری ریاست کے مختلف خطوں سے آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت فرما رہے معزز سامعین گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ سارے حضرات کا استقبال کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء آخر ہے کیا، جمعیت علماء کے قائدین کیا تھے، اس کی تعبیر کے لیے ہزاروں صفحات کی ضرورت ہے، لیکن میں اسی سرزمین کے ایک انقلابی شاعر جناب کلیم عاجز کے اس شعر سے میں ان حضرات کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کلیم عاجز نے کہا کہ دارو رسن نہیں ہم اہل جڑوں کی منزل، ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے۔ حضرات گرامی، اس وقت کو یاد کیجئے جب انگریز سامراج کے ظلم و جبر کا ماحول پورے ملک میں جاری تھا، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے اور شاید یہ زبانی یہ دستور زباں بندی ہے کیسی تیری محفل میں کہ یا تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں۔ اس وقت کے چند چیاروں نے آواز بلند کی، خاص طور پہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی، جس کی پاداش میں انگریزوں نے انہیں قید کر کے مالٹا کے عقوبت خانے میں ڈال دیا۔ حضرت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے آواز بلند کی، انہیں رانچی کے قید خانے میں قید کر دیا گیا، جو آواز بھی بلند ہوتی تھی اس کو کچل دیا جاتا تھا۔ ایسے ظلم و جبر کے ماحول میں اسی سرزمین بہار سے ایک عظیم شخصیت پیدا ہوتی ہے جسے تاریخ مولانا ابو المحاسن سید محمد سجاد کے نام سے جانتی ہے۔ وہ جمعیت علماء بہار کے پلیٹ فارم سے سن 1917 میں یہ آواز لگاتی ہے کہ ظالم حکمراں انگریز اپنے ظلم و جبر سے باز آئیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کی اور شیخ الہند کی اور شیخ الاسلام مولانا حسین المدنی کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ بزرگوں، ان کی اس مخلصانہ آواز سے طاقت پا کر کے اور ان کی تحریک سے قدم ملا کر کے پورے علماء کو یہ ہمت ملی، یہ جرأت ملی، یہ عزیمت ملی کہ تحریک خلافت کی تحریک کی ابتدائی زمانے میں وہ مہینہ تھا 19 نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام ہو گیا ہے۔ علامہ مناظر حسن گیلانی جو عظیم محقق اور مورخ ہیں لکھتے ہیں کہ وہی جمعیت علماء جو بہار کی سرزمین پہ قائم ہوئی تھی بعد میں آل انڈیا جمعیت علماء کے نام سے جم گئی۔ بزرگوں، یہ جمعیت علماء نے اس وقت انگریز سامراج کو چیلنج کیا اور اس کے خلاف عدم موالات نان کوپریشن موومنٹ چلائی اور اس سلسلے میں 500 علماء کا متحد
کہ انگریزوں کی ہر چیز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس فتویٰ کو مرتب کرنے والی شخصیت حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد ہے۔ بزرگوں، آسان نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف گرفتاریاں ہوئی، خاص طور پہ جمعیت علماء کے اس وقت کے جو مرکزی قائدین تھے، اور اس موقع پر حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت کے جو نائب صدر تھے حضرت مولانا احمد سعید دہلوی صاحب، ان کو گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے پہ دستخط بھی کیا تھا، ان کے خلاف پھانسی کی سزا کا اعلان کیا گیا، اور کراچی کا وہ خالد دینار حال آج بھی گواہی دیتا ہے، جب آپ کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا تھا، لوگوں نے، مخلصین نے گزارش کی کہ حضرت آپ یہ فرما دیجئے کہ اس فتوے کے اوپر میرا دستخط نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، حسین احمد دیوبند کی سرزمین سے کفن لے کر کے آیا ہے، اور اس وقت کے اسلحہ برداروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی غربت کہاں۔ بزرگوں، یہ اکابر و اسلاف تھے، ان کی قربانیاں تھیں، انہوں نے آزادی سے قبل متحدہ قومیت کا علم بلند کیا، تقسیم ہند کی مخالفت کی، اور یہ کوشش کی کہ یہاں کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہو، انہیں فنڈامنٹل رائٹ دیا جائے، مذہب کی آزادی، عقیدے کی آزادی، ثقافت اور کلچر کی حفاظت کی آزادی، زبان و تہذیب کی آزادی۔ الحمدللہ اس ملک کا دستور جمہوری بنا، اس ملک کے دستور میں سیکولرزم کو شامل کیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ملک کی جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں۔ آج پھر زبانوں پہ تالے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو آواز بلند ہوتی ہے اس آواز کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں دہشت گردی کا الزام لگا کر کے اس کو جیل کے سلاخوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دہشت کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس جماعت کے اوپر، اس کے عظیم قائدین کے اوپر کہ اپنے بزرگوں سے حوصلہ پاتے ہوئے موجودہ قائد ملت امت اسلامیہ کے آبرو حضرت امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ آپ نے امت کے نونہالوں کو دہشت کے ماحول سے نکالنے کے لیے اعلان کیا کہ جمعیت علماء تمام معصوموں اور مظلوموں کو جس کے اوپر دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے ان کے مقدمات کی پیروی کرے گی۔ الحمدللہ جمعیت علماء نے ایسے معصوموں جن کے اوپر جھوٹا الزام ایجنسیوں نے لگایا تھا، ان کو آزاد کرانے، ان کو بری کرانے کا کام کیا۔ کبھی اس کے لیے ہائی کورٹ سے برات ملی، کبھی سپریم کورٹ کا سہارا لینے پڑا، اور الحمدللہ پوری توانائی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ شہریت کا معاملہ آیا تو آسام کے شہریوں کو، ان کی شہریت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً 70 لاکھ افراد کی شہریت کا معاملہ تھا۔ حضرت مولانا نے اس کے لیے قانونی پیروی کی، اور اس معاملے کو لے کے حضرت کے خلاف متعدد FIR کیے گئے آسام میں، لیکن قربان جائیے قائد ملت پہ کہ آپ نے اپنی پرواہ نہ کی بلکہ ملت کی پرواہ کی۔ اور سب سے آخری چیز، جب یہ آواز بلند ہوئی گھر واپسی کہ تمہارا مذہب یہ ہے، ادھر واپس آ جاؤ، حضرت نے اعلان کیا کہ اس ملک کا سب سے قدیم مذہب اسلام ہے، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آزاد نام و نشان ہمارا توحید کی آواز بلند کی، اور یہ آواز بلند کی کہ یہ اسلام ہی اس ملک کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ جو بزرگوں نے ہمیں اسلاف سے اور اس ملک میں آنے والے رشیوں اور منیوں نے جس چیز کی تعلیم دی تھی وہ وردانیت کی تعلیم دی تھی، اس کی تعلیم ہم پوری دنیا کو دینے کے مکلف ہے۔ ہمیں خیر امت بنایا گیا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آزادی کے بعد جمعیت علماء نے سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، تعلیمی طور
سیلاب کے مواقع پہ ریلیف کا کام اور فساد زدہ علاقوں میں ریلیف کا کام بہت ہی تندہی اور مستعدی کے ساتھ کی ہے. جمعیت کے ورکر آپ سارے افراد کے تعاون سے الحمدللہ بہار میں بھی یہ کارواں حضرت کی نگرانی میں آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ 11واں اجلاس عام ہم سے یہ عہد لیتا ہے کہ ان بزرگوں کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ ہم امین ہیں ان قربانیوں کے اور ان کے کارواں کو آگے بڑھائیں گے. اور جمعیت علماء کے قدم سے قدم ملا کر کے یہ تمام ملی قائدین اور تمام ملی تنظیموں کے رہنما تشریف رکھتے ہیں. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جمعیت علماء نے ابتدا میں جس طرح تمام مسالک کے لوگوں کو لے کر کے یہ تحریک شروع کی تھی، آج بھی الحمدللہ جمعیت علماء اپنی اس محور پہ گامزن ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی گامزن رہے گا، آئندہ بھی گامزن رہے گا. سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام. دنیا میں امامت کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا